سب سے پہلے تو مختلف خبریں آ رہی تھی کہ حکومت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے، تھوڑا یہ بتائیے گا کہ رابطہ ہوا ہے، کس کی طرف سے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ناظر صاحب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کی ہمشیرہ فوت ہوئیں اور ان کی تعزیت کے لیے قومی اسمبلی کے بلڈنگ کے اندر عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ اور میں نے تعزیت کی۔ اگلے دن ہمارے ایاز صادق ہمارے اسپیکر اسد کیسر صاحب ایاز صادق صاحب کی طرف گئے تعزیت کے لیے، اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل وہ موجود تھے جی۔ انہوں نے صرف تعزیت کی اور مغفرت کے لیے دعا مانگی ان کی ہمشیرہ کے لیے، اور بس اتنی بات ہوئی۔ براہ راست کوئی ابھی تک کسی قسم کا کانٹیکٹ حکومت کے ساتھ نہیں ہوا۔ فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے باقی جو گورنمنٹ کے یا کوئی آتے ہیں پیپلز پارٹی کے اسلام دعا یا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے ایز سچ بات نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کمیٹی نیگوسیشن مذاکراتی کمیٹی یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بنائی، اور جس دن میں اڈیالہ جیل میں تھا اور اسی شام مجھے گرفتار کیا گیا اڈیالہ جیل سے، اسی دن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے اس کمیٹی کے نام خود لکھائے اور جو پبلک بھی ہوئے، اور اس پہ 2 نام کل انہوں نے خود ایڈ کیے، جس میں سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، اور اس پہ سینیٹر حامد خان صاحب بھی ہیں۔ یہ 2 نام ایڈیشن کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ تو ابھی تک براہ راست ہماری مذاکرات کسی سے نہیں ہوئے۔ جہاں تک بات کہ کس سے بات چیت کرنی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی با اختیار ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، مطلب سویلینز میں سے ہو، کوئی اور ہو، جس سے بھی مرضی ہے، آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کے پاس اختیارات ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں 9 مئی کے اور خان صاحب کی رہائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سویلینز کر سکتے ہیں یا یہ لنکڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میرے خیال ہے ساروں کا لنک ہوگا، براہ راست کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہمیں کرنا پڑے گا، اور مذاکرات میں ہم نے اپنی جو شرائط ہیں وہ بھی سامنے رکھی ہیں، وہ بھی ٹینڈم میں چلائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ چلیں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں وہ لیوے دیا ہے، وہ اتھارٹی دی ہے مذاکرات آگے چلانے کی، انشاءاللہ چلائیں گے۔ ہم لوگ تو ایز اے گڈ ول جیسچر وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے، اس کو بااختیار کیا ہے، اور اس کو فائنل ڈیسیجن وزیر اعظم صاحب خود لیں گے، پر مذاکرات کے حوالے سے اس کو آگے چلانے کے لیے نہیں۔ لیکن سر جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں آپ نے ٹی او آرز تو طے کیے ہوں گے نا کہ یہ چیزیں ہیں جن پر حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہ تو بہت سمپل ہے جی۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے 9 مئی کے جو کیسز ہیں، جو بوگس کیسز ہیں، اس کے بعد 24 نومبر کے ہیں، اس کے بعد ہمارے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا بنانا کہ تہ تک پہنچا جائے، اس کے بعد ہمارے جو اسیران ہیں جن کو غلط طریقے سے بند کیا ہوا ہے، ابھی بھی میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے آج میں گیا تھا راولپنڈی صبح، تو وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے، مطلب 100 کے حساب سے لوگوں کو وہاں پہ آنا جانا کر رہا ہے، پولیس نے ان کو بے گناہ لوگوں کو مختلف پرچوں میں ملوث کیا ہوا ہے، اور ان کی بازیابی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے کرنا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی رہائی کے لیے ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ان کے خلاف بھی جو کیسز ہیں آپ کو معلوم ہے وہ تو سارے کے سارے بوگس ہیں۔ ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیٹ ہولڈز واٹر، وہ ہے ہی نہیں کوئی چیز نہیں۔ لیکن عمر ربیع صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں حکومت کے ساتھ، تو یہ ممکن ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے کوئی حکومت کے خلاف تحریک لائیں یا حکومت بنائیں؟ دیکھیں، حکومت کے خلاف تحریک کرنا، ہم لوگ اپوزیشن ہیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن نہ، ہم لوگ فرینڈلی اپوزیشن ہے، ہم لوگ سخت اپوزیشن ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس دن جب ہم نے سپیچز بھی کی، ہمارا یہ موقف تھا کہ وہاں پہ ہم لوگ شور شرابہ بھی کر سکتے تھے۔ وہ شور شرابہ کرنا تو 1 منٹ کا کام، 1 سیکنڈ کا کام ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اہم چیز ہماری یہ تھی کہ ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا جوش سے نہیں ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہمارا موقف تھا کہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ پہ چیزیں لائیں، کہ ریکارڈ پہ چیزیں آئیں گی تو وہ تاریخ میں وہ کوٹ ہوں گی قومی اسمبلی، ورنہ تو چوک میں، چوراہے میں، یا ہم لوگ نیچے پریس کا جو وہاں پہ میڈیا ٹاک کے لیے وہ جگہ ہے، وہاں پہ ہم لوگ اپنی تقریر جھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن سر آپ کی تقاریر کے بعد تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا، جیسے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اب 9 مئی پہ آپ اس کو چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں، تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف جو پہلے مذاکرات نہیں چاہتی تھی،
اب وہ خود حکومت کو دعوت دے رہی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں جی، ہر ایک جنگ کا اختتام مذاکرات پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت بھی چاہتی ہے، اور اس سے زیادہ مطلب حکومت کے اوپر فارم 47 کی حکومت ہے. سب سے پہلے یہ آپ چیز دیکھیں، اس وقت ملک میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اکانومی آپ کی بالکل مری پڑی ہوئی ہے، جو مرضی حکومت کے، مہنگائی عروج پہ ہے، آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک کرائسس میں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، ایک رول آف لا ہونا چاہیے، آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہمارا تو وہ ٹارگٹ ہے، اور سب سے اہم ٹارگٹ بحیثیت ایک ادنا پارٹی ورکر اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بھی، اور اس کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھنا چیز پہ عائد کی ہے. تو ہمارا تو سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ وہ راہ ہموار کریں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل سے باہر ہیں. اگر حکومت کی جانب سے یہ شرط رکھی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ آپ خان صاحب کو چھوڑیں یا قیدیوں کو چھوڑیں، باقی بات کرتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، تو مائنس عمران خان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کون سی شرائط ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ، اپنے ہمارے قیدیوں کے علاوہ مذاکرات پاسبل ہی نہیں ہے؟ ہم لوگ کیسے، ہمارا تو سینٹرل فوکس ہی ہے. وزیر اعظم آپ نے بات کی، اس کے مطلب یہ وہ کہیں کہ سائٹ پہ رکھیں اور مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا پہلا نقطہ آپ کا یہی ہوگا کہ خان صاحب اور جو باقی قیدی ہیں ان کی رہائی. ہم نے رستہ ہموار کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے ہدف پہ پہنچیں، اور وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے قیدیوں کی رہائی، اور پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اس کو آگے لے کے جانا. عمر ایوب صاحب، اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ جب فائنل کال دی گئی تھی تو اس وقت حکومت کا رابطہ بھی تھا، اور یہ دیا بھی گیا تھا ایک آپشن کہ خان صاحب کو کے پی یا بنی گاہ منتقل کر دیتے ہیں؟ آپ میری نظر میں نہ میرے علم میں ہے، نہ میری اس میں نالج میں ہے. اچھا، یہ پوری جب آپ نے تحریک چلائی، فائنل کال کی، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر اتحاد ہوا تھا کہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ مشترکہ ہوگی. مولانا صاحب نے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دیا، اس کے بعد انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ کہا کہ یہ فائنل کال نہیں ہونی چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ سے، کردار سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیے جی، مولانا صاحب اور ہم نے شروع سے ان کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ مولانا صاحب اور ہم لوگ جتنا حد الوسع کوشش کریں گے پارلیمنٹ کے اندر ساتھ چلنے کی. نمبر ایک، رستے ہمارے اپنے ہیں، آگے جا کے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی ایک سیاسی حیثیت ہے، ہم لوگ کی اپنی ہے. ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے بنائی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق بنائی. ہمارے اجگزئی صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور اس کے تحت ہم نے کہا جی ہم لوگ اپنا رستہ اختیار کریں گے. ہدف دونوں فریقین کا ایک ہی ہے. لیکن سر، اجگزئی صاحب بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. اتنی تحریک چلی، اتنا ڈیچو. وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہماری تحریک تھی، ہم نے خود اس کے لیے کال دی تھی، اور ہمارا اپنا ایک موقف ہے، ہماری سیاسی ویٹ بھی ہے پارٹی کا الحمدللہ. تو اس کے تحت ہم نے یہ سارا کیا تھا. سر، ابھی جو آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں، خان صاحب یہ فائنل کال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے بیان آتا ہے، بشرا صاحبہ کے حوالے سے، گنڈاپور صاحب کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے. خان صاحب واقعی مایوس ہیں اور انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں نادر صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 24 تاریخ سے لے کے، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یا میری تقریر آپ سنیں تو وہ انہوں نے سینسر کی، پر سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، وہ انہوں نے چلائی نہیں حکومت نے. یہاں پہ تو ابھی سوویت یونین میں جس طرح ٹاس نیوز ایجنسی ہوتی تھی، اور ابھی یہ پیکا بل، تو کون سا بل اور یہ چیزیں حکومت لانے کے اس چکر میں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ صرف پی ٹی وی ہو اور ریڈیو پاکستان ہو، اور وہ سوویت یونین میں پراودا اخبار ہوتا تھا، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کا صرف پاکستان ٹائمز اور باقی کچھ نہ ہو. آپ بھی چھٹی کریں، ساری قوم چھٹی کرے، اور جو حکومت کا ورژن ہے صرف وہ آئے. کوشش تو ان کی یہی ہے جس کی طرف یہ کوشش جاری ہے، اور ہم لوگ اس کو ریزسٹ کریں گے آپ ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ. سو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل مایوس نہیں تھے. وہ ضرور ان کے دل میں تشویش بہت تھی، وہ غم و غصہ تھا کہ 12 سے زیادہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ ہمارے لوگ اس وقت لاپتہ ہیں، پریزیومڈ ڈیڈ، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھی بھی ہم سے ملنے آئے تھے، ان کو بھی ہم نے فگرز بتائیں، اور اس پہ ہم نے بتایا کہ جی 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے قید ہوئے ہیں. 5000 سے زیادہ پلس 5000.
پورے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ پھر آپ جائیں کہ جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ لاتعداد ہیں، کیونکہ جو شخص گیا ہے ہسپتال میں اس نے کہا ہے کہ جی مجھے زخم لگا ہے، ڈاکٹر پوچھتے ہیں کس طرح لگا ہے، تو وہ یا کہیں کہ جی مجھے گولی لگی ہے، تو کہاں پہ لگی ہے کہ جی اسلام آباد میں لگی ہے، اس کو اسی وقت پولیس رپورٹ میں لا کے تو اس کے اوپر پھر وہ 9 مئی کے بھی پرچے، تو 24 کے بھی اور 4 کے بھی، 4 اکتوبر کے، وہ سارے پرچوں میں وہ ملوث کرتے، لوگ ڈر کے مارے اپنا زخمی ہونے کا انہوں نے وہ اعتراف نہیں کیا۔ تو لہٰذا اپنی سپیچ میں جو آپ کا سوال میں دے رہا ہوں کہ میں نے پوری ٹائم لائن دی تھی 24 نومبر سے لے کے تقریباً 27 نومبر تک، ایک پل وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، علی امین خان صاحب کو ان کی بہادری پہ، بشرا بی بی کی بہادری پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جس طرح ان نے سچویشن کے ساتھ نپٹا، میں دیکھا ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے پر بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے جرأت مندانہ طریقے سے انہوں نے فیس کیا۔ سر مراد سعید صاحب بھی تھے ڈی چوک پر؟ نہیں، وہ نہیں تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ سی ایم ہاؤس میں موجود ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ مراد سعید صاحب کے لیے مطلب ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آنا نہیں دیا جا رہا، وہ ہمارے پارٹی کا اثاثہ ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور جو ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، مراد سعید صاحب نے کیا ہے، انہوں نے سچ ہی بولا ہے نا ہمیشہ، تو لہٰذا ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، خدا را اس ملک میں ہم نے اتنی ہی یا لوگوں کا گلا دبانا ہے تو ملک ترقی تو نہیں کرے گا۔ تو سر ابھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ رابطہ کریں گے یا حکومت رابطہ کرے گی؟ تھوڑا اگر یہ بتا دیں، کیونکہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ گوہر صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا تھا یہ فائنل کال شروع ہونے سے پہلے۔ ہم نے اپنی کمیٹی بنا دی، ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو میرا پتہ ہے، ٹیلی فون نمبرز پتہ ہے، وہ روزانہ ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں گپ شپ باتیں، تو ان کو معلوم ہے ہم لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ رابطہ کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا ان کی اپنی مرضی۔ اور انٹینٹ جو ہے نا، انٹینٹ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کر دی، انہوں نے کہا جی یہ میری نیگوشیٹنگ کمیٹی ہے، یہ لوگ اس میں موجود ہیں، یہ ٹی او آرز ہیں ان کے، اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، بال از ان دیئر کورٹ۔ پی ٹی آئی رابطہ نہیں کرے گی خود؟ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے اپنی انٹینٹ کر دیا نا، ختم ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی مرضی کریں نہ کریں، ان کی مرضی۔ لیکن عمر صاحب جو ڈی چوک پر ہوا اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ فیک نیوز حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے چلی ہے؟ جیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ 278 لوگ جو ہیں وہ ہمارے مارے گئے، تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ کر لیں حساب کریں، 200 سے زیادہ مسنگ، پریزیوم ڈیڈ، تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے۔ سر وہ تو پریزیوم کر رہے ہیں، پریزیوم کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ لاپتہ ہیں۔ مطلب میتیں جو ہیں وہ مختلف مورگز میں رکھی گئیں، لوائقین کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے تھے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ان کو مبتلا کر کے، مطلب لوائقین کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایفیڈیوٹ سائن کریں، اور کروائے کہ جی آپ کو میت تب دیں گے جب روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ۔ لیکن عطا تارڑ صاحب تو روز کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہے تو آپ ثبوت دیں، شواہد دیں، کدھر ہے؟ عطا تارڑ کو کہے میرے ساتھ آئے، میں اس کو ان جو ساتھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی قبروں پہ لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ جو ہمارے ان کے لوائقین ہیں ان کے سامنے بٹھاتا ہوں، اور جس طرح حکومت نے ان نہتے شہریوں پہ گولیاں چلائی ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، ان پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ خبریں آئیں کہ وہ گنڈا پور صاحب کے جو گارڈ تھے انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی فائرنگ کی ہے۔ بالکل غلط بات، میں ساتھ تھا نا، میں ساتھ تھا، کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز۔ لیکن اب مرحوم صاحب اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج کیوں نہیں ہوا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جو کارکنان شہید ہوئے ہیں آپ کے مطابق، جو تعداد بھی آپ بتا رہے ہیں، تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے سردار لطیف کھوسا صاحب اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور وہ خود کریں گے، وہ ماناز ایک کرمنل لائر ہے، وہ سارے شواہد کار کے اکٹھے کر کے آگے کیس کو